بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان طاہا احمد، اور آج اپنی فرسٹ موٹیویشنل ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اپنی اس فرسٹ موٹیویشنل ویڈیو کا آغاز میں ایک چھوٹے سے قصے سے کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک کوا تھا، وہ ایک درخت پہ بیٹھا تھا تو نیچے سے ایک شخص گزرا۔ اس شخص نے اس کوے سے پوچھا کہ ارے یہاں تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس کوے نے کہا کہ میں اپنی زندگی سے بہت پریشان اس درخت پہ بیٹھا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوا کیوں؟ تو وہ اس کی بات سن کے وہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، تجھے کیا بننا چاہیے؟ تو اس نے بولا کہ میں ایک ہنس بننا چاہتا ہوں، میرا رنگ دیکھو کالا، اس ہنس کو دیکھو کیا خوبصورت سفید رنگت۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تو ہنس بننا چاہتا ہے میں تجھے ہنس بناؤں گا، لیکن سب سے پہلے تجھے اس ہنس کے پاس جانا ہوگا۔ تو اس ہنس کے پاس جا اور اس ہنس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ۔ تو کوا کہنے لگا کیا اس کے بعد آپ مجھے ہنس بنا دیں گے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں بالکل میں تجھے ہنس بنا دوں گا۔ تو پھر وہ شخص ہنس کے پاس جاتا ہے اور ہنس سے پوچھتا ہے کہ اے ہنس تو بتا تیری زندگی کیسی چل رہی ہے؟ تو وہ ہنس کہتا ہے یار کیا بے رنگ سی زندگی ہے، پانی میں ہوتا ہوں، کوئی تصویر بھی بناتا ہے تو پانی میں مجھے نہیں محسوس ہو رہا ہوتا کہ وہ میری تصویر بنا رہا ہے، مجھے لگتا ہے پانی کی تصویر بنا رہا ہے۔ یار خوش قسمت ہے تو، تیرا رنگ سیاہ ہے، تیرا رنگ کالا ہے اور سب کو تو اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو وہ جب اس کی ایسی باتیں سنتا ہے تو کوا بڑا پریشان ہوتا ہے۔ کوا واپس پلٹ کے اس شخص کے پاس آتا ہے اور اس کو یہ سٹوری سناتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری بات مان، جیسا تو ہے بے شک تیرا رنگ سیاہ ہے، جیسا تو ہے تو بہتر ہے۔ تو پھر کوا کہتا ہے نہیں اے شخص مجھے ایک اور موقع دے، میں ایک طوطا بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہی شخص کہتا ہے کہ تو طوطے کے پاس جا اور طوطے سے پوچھ کہ اس کی زندگی کیسی چل رہی ہے۔ تو یہ کوا طوطے کے پاس جاتا ہے اور طوطے سے پہلے طوطے کو پورے جنگل میں تلاش کرتا ہے، کہیں پہ بھی طوطا نہیں ملتا۔ تو پھر جب اچانک وہ پلٹ کے واپس جا رہا ہوتا ہے کہ طوطا اس کو نہیں مل رہا، تو اچانک اس کی نظر طوطے پہ پڑتی ہے اور وہ اس طوطے سے پوچھتا ہے، اس کا حال چال پوچھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ طوطے مجھے بتا کہ تیری زندگی کیسی چل رہی ہے؟ تو وہ طوطا کہتا ہے یار کیا بے رنگ سی زندگی ہے۔ کوا کہنے لگا یار کیا تجھے تو لوگ، اگر تو جنگل میں نہ ہو، تجھے کوئی لوگ اگر گھر لے جائیں تو تیری خدمت کرتے ہیں، تو میاں مٹھو تجھے کرتے ہیں، تجھے چوری ڈالتے ہیں، پھر تیری زندگی کیسے بے رنگ ہے؟ تو طوطے کا جواب مجھے بھی بہت پسند آیا تھا۔ طوطا کہتا ہے کہ تو نے مجھے کتنی دیر تلاش کیا؟ تو وہ کوا کہتا ہے کہ یار کافی دیر تلاش کیا میں نے تجھے اور تو مجھے کہیں پہ بھی نہ ملا۔ تو پھر طوطا کہتا ہے یہی تو تیری اور میری رنگت میں فرق ہے، میں تیرے سامنے بیٹھا تھا اور تو نے میرے سامنے سے 4 چکر لگائے اور اسی ہرے رنگ کی وجہ سے اس ہریالی میں تو مجھے نہیں دیکھ پایا۔ یار خوش قسمت تو ہے، تیرا رنگ سیاہ ہے، تجھے تو دور سے لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر کوا بہت پریشان ہوتا ہے اور پھر اس شخص کے پاس لوٹ کے آتا ہے اور اس کو یہ تمام کہانی سناتا ہے۔ تو پھر ایک اور خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں مور بننا چاہتا ہوں۔ یار وہ یہ شخص کہتا ہے کہ تیری کتنی خواہشات ہیں، بس یہ آخری موقع ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے جلدی سے مور بنا دیں۔ تو وہ شخص پھر یہی کہتا ہے کہ نہیں پہلے تو جا مور سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو میں چلا جاتا ہوں، میرا آخری موقع ہے۔ تو جب یہ کوا مور کے پاس پہنچتا ہے، مور سے حال احوال پوچھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اے مور یہ بتا مجھے کہ تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو وہ مور کہتا ہے کہ کیا زندگی ہے میری یار، ہر طرف سے مجھے ڈر ہوتا ہے ابھی کوئی میرا شکار کر لے گا، ابھی کوئی میرا شکار کر لے گا۔ تو مور کوے کو کہتا ہے تو سکون سے سن، تجھے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ تو وہ کوا آرام سے سنتا ہے تو واقعی کسی شخص کے چلنے کے قدموں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ دیکھ یہ شکاری یار ہے، یار ہمارے تو پر اتار کے لے جاتے ہیں، ہمیں مار دیا جاتا ہے، زندگی تو تیری بہتر ہے یار، نہ تجھے کوئی قید کرتا ہے نہ تیرا کوئی شکار کرتا ہے۔ تو پھر یہ پلٹ کر مایوس ہو کر واپس اس شخص کے پاس آتا ہے اور شخص کو کہتا ہے یار میرے کوا ہی ٹھیک ہوں۔ وہ کہتا ہے پھر وہ شخص اس کو کوے کو تھوڑا موٹیویٹ کرتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تو نے آج تک چکن بریانی کا نام سنا؟ تو نے ہر چیز چکن بریانی، بیف بریانی اور ہر طرح کی بریانی کا نام سنا، کبھی تو نے کوا بریانی کا نام سنا؟ نہیں۔ کوا پریشان ہو جاتا ہے یار یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو وہ شخص اس کو کہتا ہے کہ تو جیسا ہے بالکل پرفیکٹ ہے، اللہ نے جیسے تجھے بنایا ہے، تیرا رنگ بے شک سیاہ ہے، لیکن تو نے تین ڈیفرنٹ طرح سے، پہلے وہ جاتا ہے ہنس کے پاس، پھر جاتا ہے طوطے کے پاس اور پھر مور کے پاس جاتا ہے اور وہ سب اپنی اپنی پریشانیاں لے کے اس کے آگے حاضر ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھ ہماری تو یہ پریشانیاں، تو خوش قسمت ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جیسے ہیں آپ پرفیکٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں عاجزی، اپنے آپ میں غرور کو نکالیں، اپنے آپ کو جو ہے نا جھک کر چلنا سیکھیں۔ اس زمین پر
جھک کر چلنا سیکھیں. اور وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور جب آپ جھک کے چلتے ہیں نا, ایک اندر سے عجیب سی فیلنگز نکلتی ہیں اور انسان بڑا خوش ہو کے چلتا ہے یار کہ میں عاجزی سے چل رہا ہوں. اور وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ جو اکڑ کے چلتے ہیں نا تو اکڑ کے زمین بھی اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتی. اور وہ ایک اور شعر ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں, سرائی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. جب سرائی کو جھکایا جاتا ہے تو اگر میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں, جب ایک کیتلی میں چائے ہے تو جب اس کیتلی کو آپ جھکائیں گے تو اس میں سے چائے نکلے گی اور آپ پئیں گے. اس لیے اپنے آپ کو کبھی کبھی جھکانا پڑتا ہے. اور اکثر لوگوں کی میں نے یہ سنا ہے کہ اکثر لوگ دوسروں کو کاپی کرنے میں لگے ہوئے. ارے یار ایک اپنی پہچان بناؤ, اپنا سٹائل بناؤ, دوسروں کو کاپی کرنے کا کیا فائدہ. اس لیے اپنی پہچان بنائیں, دوسروں کو کاپی کرنا چھوڑیں, اپنی آپ کی ایک پہچان ہوگی. اس طرح سے دیکھیں نا, ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اپنی کوئی ذاتی پہچان نہیں ہے, کسی کے ریفرنس سے جانے جا رہے ہیں, کسی کے نام کے تھرو وہ جانے جا رہے ہیں. یار اپنی ایک پہچان بناؤ, اپنی ایک خود کی شناخت بناؤ. شیر جنگل کا بادشاہ, شیر نہ ہی کلیور ہے, صرف کیا ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے. شیر کے سامنے اگر 400 بکریاں چل رہی ہیں نا تو شیر کی نظر ایک بکری پہ ہوتی ہے. آپ نے اکثر ڈسکوریز کے چینل پہ دیکھا ہوگا کہ 400 بکریاں بھاگ رہی ہیں, شیر صرف ایک کے پیچھے بھاگ رہا ہے, باقی جو سائڈ پہ بکریاں چل رہی ہیں ان کو چھوڑ رہا ہے. ارے یار اس نے شکار ہی کرنا ہے تو جو اس کے پاس سے گزر رہی ہے اس کا کیوں نہیں شکار کر رہا. شیر کی نگاہ ایک پہ پڑتی ہے اور وہ اسی نگاہ کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک ہی فیلڈ چوز کریں اور اس میں ناکام ہو جائیں تو پھر آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو. بے شک آپ اپنی زندگی میں چوائسز رکھیے, لیکن جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے اس میں انٹرسٹ ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, وہ اس کو آپ مین فوکس آپ کا فوکس مین اس پہ ہونا چاہیے. اور اس لیے جب آپ یہ سوچ کے آپ کے مائنڈ میں یہ اسکیچ بنا ہوگا کہ یار میرا مائنڈ سیٹ بالکل اس طرف ہے, میرا شوق اس طرف ہے, تو میں بالکل اسی لائن میں جانا چاہتا ہوں, تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو وہی دیتا ہے جس کے لیے آپ جتنی محنت کرتے ہیں. اور یہ قدرتی عمل ہے کہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ محنت بھی بے حد کرتے ہیں. میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا, ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں چوائسیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں 3-4 چوائسیز آپ نے ایٹ اے ٹائم سوچ کے رکھی ہونی چاہیے کہ یار اگر ایسا نہ ہوگا تو میں نے اس کے بعد ایسا کرنا ہے. لیکن فرسٹ پریورٹی اپنے شوق کو دیجیے, اپنے خود اعتمادی کو دیجیے. اور ایک اور بات, خود اعتمادی لانا اپنے اندر سیکھیے. بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے جو سٹیج پہ آنے سے ہچکچاتے ہیں. یار سٹیج پہ آنے سے کیا ہوتا ہے, سٹیج پہ آنے سے بھی تو پہچان بنتی ہے نا. آگے اگر سٹیج کے آگے 500-600 بندہ بیٹھا ہے تو آپ کو 500-600 بندہ دیکھ رہا ہے تو آپ کو تو فخر ہونا چاہیے, یار 500-600 بندہ بیٹھا ہے اور میری بات سن رہا ہے. خود اعتمادی لائیے, آرام سے ٹھہر کے سکون سے بات چیت کرنے کا سلیقہ سیکھیے. آداب زندگی کے بے شمار آداب ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں. کھانے کے آداب سے ہم ناواقف, چلنے کے آداب سے ہم ناواقف. اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے آداب سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا پڑے گا. وہ ایک کنواں تھا اور ایک ندی تھی, تو ندی کنواں کہنے لگا کہ دیکھ میرا میٹھا پانی ہے کیونکہ میں نیچے سے اوپر آتا ہوں. اور وہ اس کو ندی کو کہنے لگی کہ تو چلتا رہتا ہے, تیرے میں بھٹکاؤ ہے, تیرا پانی بھی کھا رہا ہے, تو اگر آپ نیچے سے اوپر آئیں گے تو آپ کا پانی آپ میٹھے ہوں گے. یعنی میں مثال دے رہا ہوں, اس کا پانی میٹھا ہوتا ہے جو نیچے سے اوپر آتا ہے, اور جو ندی ہوتی ہے اس کا پانی کھارا ہوتا ہے. جب آپ نیچے سے اوپر آئیں گے, جب آپ کے اندر ہنر آئیں گے, جب آپ کے اندر سکلز آئیں گی, تو یہ تعلیم جو ہے نا اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دینا. تعلیم کے علاوہ اس زندگی میں بہت کچھ ہے. آپ کی سکلز میٹر کرتی ہیں کہ یار تعلیم تو آج ہر دوسرا بندہ حاصل کر رہا ہے, لیکن اس کے آداب, اس کی سکلز میٹر کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی آگے سروائیو کرے گا. تعلیم حاصل کرنے سے آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس سکلز موجود نہیں ہیں, آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے. تو اس لیے امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیجئے, اپنے اندر سے غرور, تکبر, انا, ایسی چیزوں کو بالکل سائڈ پہ کیجئے, تاکہ آپ اور ہم ایک باشعور پاکستانی ہونے کے ناطے اس معاشرے میں زندگی گزاریں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر.